ہمارے ملک کے حالات جو اس وقت میں ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کی ماں ہوتی ہے اور کسی کی بہن ہوتی ہے۔ بہنوں کے ساتھ یہ برتاؤ اچھا نہیں، سمجھ رہے آپ؟ اپنے ملک سے محبت کرو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنے ملک کے لیے ہم اپنا خون بہا دیں تو کم ہے۔ ہم جس ملک بھارت میں رہتے ہیں، اس ملک بھارت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ اس ملک میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان ہو کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو ایمان نہ لا کر کے بھی اچھے کام کر سکتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں یہ کام اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اور غیر مذہب کا ہے وہ، تو اسے ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ثواب لینے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ کہ بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ایمان لانا ضروری ہے۔ نیک کام کر رہا ہے اور ایمان نہیں ہے تو اسے ثواب نہیں ملتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے، اس کے امن و امان کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملک سے محبت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ میں سارے مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ ویڈیو کلپ میں پترکاروں کے سامنے کسی غیر ملک کا نعرہ ہم کیوں لگائیں؟ ہمیں کیا معلوم ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں نعرہ لگانا ہے تو ہم اپنے بھارت کا نعرہ لگائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، ہماری بہنوں کو یا کسی دوسری بہنوں کو غلط نظر سے، نگاہوں سے دیکھنا بند کیجئے۔ دیکھ رہے آپ، عورتوں کے لباس اتار کے، مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، روڈوں پہ لوگ گھما رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ انہیں کون سزا دے گا؟ میں ملک بھارت کے تمام لیڈروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت کا ایک قانون لگا دو، اگر ملک بھارت میں کہیں بھی کسی بھی بچی کے اوپر اتیاچار ہو جائے تو آپ ہم سے کہہ دینا۔ معلوم ہے زناکار کی سزا اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ یہ سزا آپ دے کے دکھاؤ۔ اگر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو سنگسار کرو، بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس کے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ اس کی جان نکل جائے۔ یہ اگر آپ نے کر لیا تو پورے ملک میں زنا نہیں ہوگا۔ ایک ڈیبیٹ میں نے دیکھا، ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ زنا عام ہوگا۔ ایک لڑکی شبوہی خان نام ہے اس کا، وہ ان کے اوپر مارنے کو لپٹ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے زنا کو منع کیا ہے اور وہ ان کی طرف بھاگ رہی ہے، تو زنا کو بڑھاوا بہن آپ ہی دے رہی ہو، سمجھ رہی ہو؟ کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہمارے ملک میں بربادی کیوں ہے۔ حضرت عمر بن عاص، یہ نام یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قوم میں بربادی کی علامات کیا ہوتی ہے؟
تو آپ فرماتے ہیں جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا، اس قوم کو تباہ و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ قحط سالی کی شکار ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے معلوم ہے کیا فرمائی؟ دوسری بات فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جائے گی، رشوت، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں جاؤ رشوت لوگ لے رہے ہیں، جہاں جاؤ پیسہ چاہیے۔ حرام کا مال اگر کھاؤ گے تو بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو تکلیف ہی دیں گے۔ تم حرام کا مال بچوں کو کھلا دو گے لیکن وہ سزا تم بھگتو گے۔ معلوم ہے کیا فرمایا آپ نے؟ جس قوم میں رشوت عام ہو جائے گی اس قوم کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، انسان ایک دوسرے سے خوف میں رہے گا۔ یہ میرے ساتھ برا کرے گا، اس کو لگے گا یہ میرے ساتھ برا کرے گا۔ میں آپ کو اپنی کلپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ رشوت لو اور نہ ہی رشوت دو۔ اور زنا کار کے لیے وقت کے سی ایم اور پی ایم سے گزارش ہے کہ ایسا قانون بنائیے کہ جس قانون کی سزا کو سن کے زنا کاروں کی آنکھوں کی جو گھبراہٹ ہے نا، وہ دیکھ کر کے دل اندر سے شانت ہونا چاہیے، ان کے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، آپ کہیں گے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ شریعت کا قانون لگا کے دیکھیے۔ آپ لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ زناکار کو مار دو، سزائے موت دو۔ ایسے نہیں، شریعت کا قانون لگا دو، کبھی زنا نہیں ہوگا۔